Back Israel. No here. No here. Free Palestine. کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یورپ کے سڑکوں پہ یہودی خود کو ایک دن غیر محفوظ سمجھیں گے؟ لندن ہو، برلن ہو، پیرس ہو یا نیو یارک ہو، وہاں پہ یہودی کمیونٹی وہ خود کو انتہائی غیر محفوظ سمجھ رہی ہے آج کل۔ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، ان کے جو اسکول ہیں، ان پہ متواتر حملے ہو رہے ہیں، اور یہودی خود جو ہیں وہ سیلف گیٹوزم کا شکار ہیں، یعنی خود کو چھپائے پھر رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کے پیچھے ساری کہانی یہ ہے کہ جو اسرائیلین اسٹیٹ ہے اور جو امریکن اسٹیٹ ہے، وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ سب کچھ بھگتنا دنیا بھر کے یہودیوں کو پڑ رہا ہے، اور خصوصی طور پہ یورپین یہودی جو ہیں ان پر مشکل دن آئے ہوئے ہیں۔ ان کی جو مختلف فلاحی سروسز ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں، اور اس وقت جو برطانیہ میں حملے ہو رہے ہیں وہ 30 سالہ تاریخ کے سب سے بڑے حملے کہے جا رہے ہیں۔ آج ہم اس ساری نفسیات جو کہ اسرائیلی اسٹیٹ اور امریکن اسٹیٹ کی جو اسٹیٹ پالیسیز ہیں اس کے رد عمل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ سارے تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ جو اسرائیل نے غزہ میں حملے شروع کیے تھے، یہ جنگ فقط غزہ کی جنگ نہیں تھی، یہ فقط فلسطین کی جنگ نہیں تھی، لیکن ساری دنیا نے اس جنگ کو دیکھا، اور پھر پوری دنیا کی سیاست، نفسیات اور سماجیات جو تھی اس کو اس جنگ نے ہلا کر رکھ دیا۔ اور اس کے بعد یہ دونوں ممالک یعنی اسرائیل اور امریکہ، یہ دونوں جب ایران پر پلٹے، ایران پہ وار کیا، تو اس کے رد عمل میں یہ ہوا کہ یہ جو یہودی کمیونٹی تھی یورپ میں، خصوصی طور پہ امریکہ میں بھی، لیکن سب سے زیادہ فرانس، جرمنی، برطانیہ اور ان ممالک میں جو ان یہودیوں پر متواتر حملے شدت سے بڑھ گئے۔ یورپ یا امریکہ میں جو حملے ہو رہے ہیں، یا یہودی کمیونٹی جس خوف کا اظہار کر رہی ہے، وہ فقط موجودہ حالات نہیں، لیکن صدیوں پہلے جو ایک تاریخ یادداشت ہے وہ دہرائی جا رہی ہے، یا یہ خوف اس کے پیچھے وہ تاریخی یادداشت ہے۔ یہودی جو کہ یورپ کا بڑا حصہ رہے ہیں، بڑا عرصہ حصہ رہے ہیں، اور یورپ میں جو ترقی ہوئی ہے، جو سائنس، طب، ادب، جو بھی ترقی ہوئی ہے اس میں ان یہودیوں کا حصہ ہے۔ پھر یہودی یہ بھی الزام لگاتے رہے ہیں کہ یورپ نے کبھی ہمیں اپنا نہیں سمجھا۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر قسم کی جو پرتشدد مہمات ہوتی تھیں وہ ہمارے خلاف چلائی گئیں، لیکن پھر یہ ہوا کہ 20ویں صدی میں نازی جرمنی نے ان یہودیوں کے خلاف انسانی تاریخ کا سب سے بڑا تشدد کیا، اور ہولوکاسٹ کے ذریعے لاکھوں یہودی جو تھے ان کو اجتماعی نسل کشی ان کی گئی، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو حراستی مراکز میں بھیج دیا گیا، ان کو گیس چیمبرز میں دھکیل دیا گیا۔ تو آج جو خوف طاری ہوتا ہے یورپ میں یہودیوں پہ، اس کا پیچھا وہ تاریخ کر رہی ہوتی ہے جو 20ویں صدی میں نازی جرمنی نے ان یہودیوں پہ مظالم کیے تھے۔ تو آج جب کسی اسکول، جب کسی عبادت گاہ پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر ان کو وہ ہولوکاسٹ یاد آ جاتا ہے، اور ان کے بچوں کو جو ان کے بڑوں نے اسباق دیے تھے، وہ تاریخ جو بتائی تھی وہ ان کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اور یہ جو خوف کی فضا ہے یہ آج سے قائم نہیں، یہ غزہ کی جنگ سے ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو اسرائیلین اسٹیٹ ہے وہ جب سے جنگی جنون میں مبتلا ہوئی ہے، وہ جنگی جنون فلسطینیوں کے خلاف، عربوں کے خلاف، اجمیوں کے خلاف، اور پھر مسلمانوں کے خلاف جو نفرت انگیز جو اسٹیٹ ٹیررزم جب سے انہوں نے شروعات جب سے کی ہے، تب سے یہ یہودی پوری دنیا میں وہ اس خوف کا شکار ہیں۔ تو اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ انگریزی میں جو محاورہ ہے ایز یو سو سو شل یو ریپ، یہاں یہ اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اسرائیلین اسٹیٹ جو ہے وہ جو کچھ بو رہی ہے وہ ہارویسٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ پوری دنیا میں بسے اور خصوصی طور پہ یہودی جو یورپ میں بسے ہوئے ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں گا کہ یورپ میں جو 2025 کی رپورٹ جو ہیں پرتشدد واقعات کی وہ کیا ہیں، لیکن ان حملوں کے پیچھے
کون سے عوامل ہیں۔ کئی دہائیوں تک اسرائیل کو جس طرح مغربی دنیا نے پیمپرڈ کیا، وہ اس طرح کیا کہ ایک حساس قسم کی ریاستیں، یہ ایسی ریاستیں جو ہر طرف خطروں میں گھری ہوئی ہے، اور اس طرح پوری دنیا کی جو سمپیتھی تھی وہ اسرائیل کے ساتھ تھی۔ لیکن غزہ کی جنگ میں جو اسرائیل نے فلسطینیوں کی جینوسائیڈ کی، جو نسل کشی کی، جو دہشت گردی کی، جو بچوں کو خون کیا، بچوں کا قتل کیا، جو حاملہ خواتین تھی ان کے ساتھ جو انہوں نے پرتشدد کارروائیاں کیں، جو نوجوان تھے ان کو بے دردی سے قتل کیا، اور ایک اسٹیٹ پاور جس طرح دہشت گردی کے لیے استعمال کیا، تو اسرائیل کے لیے جو مغربی دنیا کی ہمدردی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور پھر جو پیٹرول ڈالا اس آگ پہ وہ ایران کی جنگ نے ڈال دیا، جب نیتن یاہو نے امریکن صدر کو یہ بات منوا لی کہ ایران پہ حملہ لازمی ہے، ایران کو ختم کریں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اصل میں اس کے پیچھے اسرائیلین پرائم منسٹر کے مفادات تھے، سیاسی مفادات تھے، ذاتی مفادات تھے، معاشی مفادات تھے، اور اس کی بنیاد پہ اس نے دوسری ایک جنگ چھیڑ دی۔ پہلی جنگ جو کہ غزہ کی جنگ ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہودی جو تھے وہ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، حالانکہ اسرائیلین اسٹیٹ اور پوری دنیا میں بسنے والے یہودی جو ہیں، جوز جو ہیں، وہ الگ الگ ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پوری دنیا کے جو یہودی یا یورپین جو یہودی ہیں وہ اس مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو نیتن یاہو کا ہے یا جو اسرائیلین اسٹیٹ کا ہے۔ یہ نہیں، کیونکہ پوری دنیا میں امریکہ ہو، برطانیہ ہو، لنڈن ہو، پیرس ہو، جرمنی ہو، وہاں بھی ان یہودیوں نے پرو پیلسٹین جو ہے وہ احتجاج کیا ہے، مظاہرے کیے ہیں، جنگ بندی کے لیے اپیلیں کی ہیں، لیکن ان کے خلاف یہ جو بھی نفرت، جو بھی پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں ہو رہے ہیں جو نیتن یاہو یا اسرائیلین اسٹیٹ جو ہے اس کے اقدامات ہیں۔ لیکن غزہ کی جنگ نے وہ پورا بیانیہ، وہ پورا نیریٹو جو اسرائیل کے لیے مغربی دنیا نے تیار کیا ہوا تھا، وہ پورا بیانیہ سوشل میڈیا کے توسط سے دفن کر دیا، کیونکہ اس جنگ کو پوری دنیا اور وہ لوگ، وہ مائنڈ جو انسان کو برابر انسان سمجھتے ہیں، جن کے لیے قانون اور انصاف اہم چیز ہے، ان لوگوں نے اس جنگ کو براہ راست اپنی موبائل اسکرینوں پہ دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اسرائیل کتنا باربیرین ہے، اسرائیل کس طرح پرتشدد ہے، اسرائیلین اسٹیٹ جو ہے وہ کس طرح بچوں کا قتل کر رہی ہے، کس طرح بچوں کو بھوکا مار رہی ہے، کس طرح غزہ میں پانی کی قلت کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں، کس طرح اسرائیلین جیٹس جو ہیں وہ ہاسپیٹلز پہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں، وہ اسکولوں پہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اسرائیل کے لیے جو ہمدردی تھی وہ الٹیمیٹلی ختم ہو گئی، لیکن جو جوز یورپ میں رہتے تھے ان کے اور ان ممالک کے جو مقامی سٹیزن تھے ان کے بیچ جو محبت کی یا جو رشتہ تھا انڈرسٹینڈنگ کا وہ ختم ہو گیا، اور اس خاتمے کی وجہ سے جو خال پیدا ہوا اس کو ان لوگوں نے بھرا جو ان حملوں کے پیچھے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی پری پلانڈ حملے ہیں یا ایک ہی جماعت کوئی حملے کر رہی ہے۔ اصل میں یہ حملے مختلف جو گروپس ہیں، پھر ان میں جو ایکسٹریمسٹ دائیں بازو کے ہیں وہ بھی ہیں، اس میں اسلامسٹ گروپ جو مختلف ممالک کے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن ڈسبرس جو مختلف گروپس ہیں وہ ان حملوں کے پیچھے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ پورے یورپ میں جو جوز ہیں ان کے خلاف نہ فقط نفرت ہے، لیکن یہ خود جو ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ اور جو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو یا جو ایکس ہو، اس پہ جو کچھ آ رہا ہے دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ پھر یہ مغربی ہے جس کے لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں کیا اسرائیل ضرورت سے زیادہ طاقت استعمال کر رہا ہے؟ وہ یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کی اس طرح بے لوث خدمت کیوں کر رہا ہے؟
پھر وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ مغربی حکومتیں ان کے پاس انسانی حقوق کا جو دوغلا معیار ہے، دوہرا معیار ہے، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو جو اسرائیلین اسٹیٹ یا اسرائیل میں بسے لوگ جو ہیں ان کے حقوق زیادہ عزیز ہیں، لیکن اسی غزہ میں وہی فلسطینی، ان کے لیے ان کا رویہ دوغلا ہے، ان کا رویہ جو ہے وہ ان کے رویے کا جو معیار ہے وہ دوہرا ہے۔ یہ سوال دنیا پوچھ رہی ہے، اور پھر یہ بھی پوچھ رہی ہے کہ کیا فلسطینیوں کی جو جان ہے ان کی اہمیت کم ہے؟ کیا اسرائیلیوں کی جان وہ زیادہ عزیز ہے اور ایرانیوں کی جان کی اہمیت کم ہے؟ یہ سوال مغرب میں اٹھ رہے ہیں، اور یہی سوال ہیں جن کا جواب نہ ملنے پہ جو نشانہ بنتے جا رہے ہیں وہ جوز بنتے جا رہے ہیں۔ اور یہ سوالات فقط اب سوشل میڈیا تک محدود نہیں، یہ سوالات جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں پوچھے جا رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ جو ہیں ان پہ پوچھے جا رہے ہیں، یہ جو سڑکوں پہ احتجاج ہوتا ہے وہیں پہ یہ سوال آگے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ انسانوں کی جو قدر یا انسانی حقوق کی جو بات کرتے ہیں تو اس میں یہ دوہرا پن یا دوغلا پن جو ہے وہ کیوں ہے؟ کہ اس طرح بالکل نہیں کہ سارے کے سارے یہودی ان کو ذمہ وار قرار دے دیا جائے جو اسرائیلین اسٹیٹ پالیسی ہے یا جو امریکن اسٹیٹ پالیسی ہے، اس کا بالکل نہیں۔ پورے مغرب میں غزہ کی جنگ کے حوالے سے، خود ایران کی جنگ کے حوالے سے جو برطانیہ، فرانس، جرمنی، امریکہ اس میں مظاہرے ہوئے، اس میں یہودیوں کی بڑی تعداد شرکت انہوں نے کی، انہوں نے نعرے لگائے جنگ بند کرنے کے حوالے سے، مطالبات کیے گئے اسرائیل اور امریکہ سے کہ یہ جنگ بند کی جائے، لیکن اس کے باوجود یہی یہودی جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ جو وسیع پرسپیکٹ میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ انہی کی وجہ سے یا ان کا جو ملک ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کئی ممالک میں ان کے اسکول، ان کے کمیونٹی سینٹر، ان کے سروسز سینٹر، ان کی عبادت گاہیں، ان پر حملے کر دیے گئے، اور برطانیہ میں جو اینٹائی سیمیٹک جو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد 3700 ہے، جو کہ 30 سالہ تاریخ کی سب سے بڑی شرح ہے۔ وہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسی ہے اس کی یہ رپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو میٹرو پولیس ہے لنڈن کی، اس کی حالیہ رپورٹ کے مطابق کہ ان کو ایسے حملے جو ہیں جو یہودی دشمنی کی بنیاد پہ ہیں، اینٹائی سیمیٹک بنیادوں پہ ہیں، وہ روکنے کے لیے 300 مزید پولیس اہلکاروں کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ سیکیورٹی بڑھانے کے لیے انہوں نے 25 ملین پاؤنڈ کی جو ہے وہ تقاضا کیے رقم، کہ وہ رقم دی جائے کہ سیکیورٹی کے انتظام سخت کیے جائیں۔ برطانیہ جیسے ملک میں یہودیوں پہ یہ جو 3700 حملے ہوئے ہیں 2025 میں، 2026 کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، لیکن یہ طے ہے کہ ایران کی جو جنگ جو اسرائیل اور امریکہ نے مسلط کی، اس کے بعد یہ واقعات بڑھے ہیں، اور جو یورپ کے اخبار ہیں، یورپ کا جو میڈیا، اس میں یہ واقعات روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر فرانس میں دیکھا جائے تو فرانس میں یہ جو یہود دشمن واقعات وہ 2025 میں 1320 ہو چکے ہیں۔ جرمنی کی جو تعداد ہے وہ 2267 ریکارڈ کی گئی ہے کہ یہودیوں کے خلاف 2267 قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ امریکن جو صورتحال ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ یونیورسٹی کیمپس، شہری علاقے یا سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں ان پہ بھی جیوز کو زیادہ تر دھمکیاں مل رہی ہیں۔ تل اویو یونیورسٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق 2025 میں کم از کم ان ممالک میں 20 یہودیوں کو ہلاک کیا گیا، اور ماہرین کے مطابق وہ گزشتہ 30 سالوں سے سب سے زیادہ جو ہیں یہ پرتشدد واقعات ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ان کے خلاف کوئی ایک پلانڈ مہم نہیں ہے، اس کے پیچھے مختلف گروپس ہیں۔ کچھ واقعات میں جو دائیں بازو کے سفید فام لوگ ہیں وہ یہودیوں کے دشمن ہیں، اور وہ فقط مذہبی انتہا پسندی کے بنیاد پہ، یعنی کرسچن ورسز جوز ہیں، وہ عوامل دیکھے جا سکتے ہیں۔ کئی واقعات ایسے ہیں جو آن لائن ریڈیکلائزیشن جو ہے اس کی بنیاد پہ کیے گئے ہیں، اور جو عام عوامل جو دیکھے جا رہے ہیں ان حملوں کے پیچھے وہ سیاسی پولرائزیشن ہے، سوشل میڈیا ریڈیکلائزیشن ہے، اس کے علاوہ جنگی غصہ جو ہے، مختلف جنگوں میں الجھنا، مختلف جنگیں مسلط کرنا جو اسرائیلین اسٹیٹ پالیسی ہے اس کی وجہ سے یہ عوامل ہیں، مذہبی نفرت،
شناختی سیاست اور اس کے علاوہ عالمی تنازعات کا جو مقامی اثرات جو ہوتے ہیں وہ بھی عوامل گنے جا سکتے ہیں کہ ان یہودیوں پر جو حملے ہیں ان کے پیچھے یہ عوامل ہیں۔ اب اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں۔ اس اسرائیلی اسٹیٹ نے یہ نہیں سوچا کہ پورے یورپ میں جو جوز ہیں ان پر یہ جنگ کے جو اثرات ہیں وہ اس طرح ظاہر ہوں گے، کیونکہ اسرائیلین اسٹیٹ وہ مکمل طور پہ ایک جنون میں مبتلا ہے، وہ مکمل طور پہ دشمنی میں مبتلا ہے۔ اور دشمنی کون سی؟ وہ دشمنی فلسطین دشمنی، عرب دشمنی، عجم دشمنی، مسلم دشمنی، اور کوشش اس کی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طور پہ ان تمام عربوں کو، ان تمام فلسطینیوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ لیکن وہ اس جنگی جنون میں یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا جو ہے ایک ہی ہو گئی ہے گلوبلی طور پہ، اور دنیا یہ تمام چیزیں دیکھ رہی ہے۔ یہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں، یہ جو دہشت پسندانہ کارروائیاں ہیں، اس کو دنیا اپنے اسکرینوں پہ دیکھ رہی ہے، اور اسی وجہ سے، اسی جنگی جنون کی وجہ سے، اسرائیلی پالیسی کی وجہ سے، اور جو امریکن سپورٹ اس کی وجہ سے یہ جو وہ مشکل حالات میں، تو ان کے خلاف جو بھی واقعات ہو رہے ہیں ان کا ذمہ وار اگر کوئی ہے تو نمبر 1 نیتن یاہو، نمبر 2 ٹرمپ، اسرائیل اور امریکہ، یہی ذمہ وار ہیں، کوئی اور ذمہ وار نہیں۔ پوری دنیا ان کو بھلے تحفظ دے، ان کی سیکیورٹی دے، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ وہاں کے شہری ہیں۔ برلن میں جو یہودی رہتے ہیں وہ برلن کے شہری، لنڈن میں جو رہتے ہیں، نیو یارک میں جو رہتے ہیں، پیرس میں جو رہتے ہیں، وہ ان کے شہری ہیں۔ اس اسٹیٹ کی ذمہ واری ہے، ان کو ذمہ واری کہ ان کو سیکیورٹی دے، لیکن ان پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی ان کا ذمہ وار نیتن یاہو، ٹرمپ مائنڈ سیٹ ہے، وہ ہے جب تک وہ اپنے دماغ کو ٹھنڈا نہیں کرتے، جب تک اس جنگی جنون سے نہیں نکلتے، تب تک یہ جو دنیا بھر میں جو موجود ہیں اور یورپ میں جو موجود ہیں وہ اسی طرح کے تشدد سے گزریں گے۔ ہم ان کی حمایت نہیں کرتے جو ان پہ تشدد کرتے ہیں، لیکن ان کی جو اسٹیٹس ہیں، جو ان کے جو اوریجنس ہیں، ان کی جو ممالک ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی جو جوز ہیں ان کے تحفظ کے لیے دنیا میں امن قائم کریں، اس جنگی جنون سے نکلیں، وہ جو دماغ پہ سوار ہیں نیتن یاہو کے یا ٹرمپ کے، اس سے نکلیں، امن بحال کریں۔ امن کے بدلے یہ امن آ سکتا ہے، ورنہ یہ جوز جو خوفزدہ ہیں تاریخی طور پہ، وہ سماجی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ غرق ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ پوری دنیا دو رائے پہ کھڑی ہے، ایک طرف فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھ رہی ہے، ایک طرف ایرانیوں کے حق میں آواز اٹھ رہی ہے، اور دوسری طرف پورے مغرب میں یہودی خوف اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اور یہ فقط دو قوموں کا تنازع نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ طاقت کا، تاریخ کا، شناخت کا، خوف کا اور سیکیورٹی اور یادداشت جو ہے اس کا مسئلہ ہے۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پرائم جو ریسپانسبلٹی وہ مسٹر ٹرمپ اور مسٹر نیتن یاہو پہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو امن کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ اگر نہیں جوڑیں گے تو یہ خود بھی تباہ ہونا ہے ان کو، لیکن ان کے جو حامی یا ان سے جو منسلک لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کے کٹھن دن دیکھیں گے۔ آپ کو پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔